Uh, as I told you earlier, that the younger generation is usually emotional and idealist, and therefore he or she is in favor of a radical change in society, while an older person belonging to the older generation is not in favor of drastic change. This is something which is in human nature. यही वजह है कि आपने सुना होगा कि ये अगर कोई 25 साल तक इनकलाबी नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके सीने में दिल नहीं है, लेकिन अगर 25 साल के बाद भी वो इनकलाबी है तो इसका मतलब है कि उसके 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 सर में दिमाग नहीं। ये इस तरफ इशारा है कि जो इंसानी शख्सियत है विद पैसेज ऑफ टाइम जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आ जाती हैं। सो जी एक्सक्यूज मी जी इजाज़त। सर मतलब जो रेडिकल पार्टीज होते हैं उनके जो मतलब लीडर्स होते हैं ना सर, वो भी तो एजेड होते हैं, फिर भी वो रेडिकल होते हैं। नहीं, एक्सेप्शनल्स आते हैं इसमें, तो वो तो जाहिर है कि इस तरह तो नहीं हो सकता, लेकिन ये जनरली मैं बात कर रहा हूँ। यही वजह है कि आप जो रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उसमें आपको यंगर जनरेशन ज़्यादा नज़र आएगा। तो उसके मुकाबले में जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस पर बिलीफ रखते हैं तो उसमें आपको इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते। ये इस तरफ इशारा है। बाकी जाहिर है कि रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज में भी जो लीडरशिप है वो तो जाहिर है कि एजेड लोगों का होता है, लेकिन मैं जनरल यूजुअली बात कर लेता हूँ। जी, एनी क्वेश्चन? ओके, देन there are ideological consideration which can provide motivation for forming political parties. Is we discussed more than once that there are differences in opinion, differences of views among the people, and then these differences bring, while on the one hand uh, uh, split the people into different segments, or repulse persons from each other. On the other hand, it also provides a ground for those who have similar views to come together. So all those people and elements in the society who are having the same point of view, so they join together and form a political party. So like-minded people जो हैं वो एक political party को बना लेते हैं। ये जो आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन है ये क्या है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ये रिलीजन हो सकता है, ये कोई और रेसिज्म हो सकती हैं, कोई कल्चरल ग्राउंड्स हो सकता है, कोई इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज economic or class interests. So one can see the society that there are different sections, different groups in the society, and the interests of each group is conflicting with each other. So in that case, there may be it may provide basis for the formation of political parties. Marx there's this famous statement saying the dividing society into two, and that is haves and have-nots. So there may be a political party who is taking care of the interest of have-nots. How can we justify conforming to oppressive institutions by the older generation? Then wouldn't such a thing be of moral basis rather than age? No, the emphasis is not that the older generation is supporting the oppressive mechanism in the society. The issue is to reform it, to change it. So it is in human nature that the younger generation is in favor of bringing radical change, but the older generation is of in support of bringing the change evolutionary. This is the difference. You are right. We cannot say that the age is providing justification for the oppressive rule, oppressive techniques used by certain classes in the society. But the question is that how to bring a change. Here comes the difference between the younger generation and the older generation.
If a party is formed on the basis of class or R, one must represented a faction, then not a party. Now it depends. If it is a small group, then it can be called a section. दूसरी जगह पे स्प्लिंटर ग्रुप हम कह सकते हैं, या किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी ये हो सकता है. लेकिन if it is getting support of the masses, so in that case then it can be transformed into a political party. ठीक. Now let's come to the functions of political party. I sent you this link, and whenever you get the time, so please watch it carefully, and you will also see some of the functions which have been enumerated in the video. The topmost function of a political party is to select candidates for the election. This is a big difference between the interest groups, the social movements, and other organizations in the society. So a political party is usually selecting the candidates for the elections. In Europe and in America, the political parties are very much organized, and you will see in this video that this video is related to Canada, the political parties function in Canada. So each political party is convening a convention participated by the party members and the other important office bearers of the political party, where they discuss in detail the party agenda, program, and manifesto, and then they reach to certain conclusion which later on became the manifesto of the political party. So those conventions are very important in the West in the context of political parties. But if we look to the functions of political party in Pakistan or in India or in these countries, so the political parties in Pakistan, it is also one of their functions to select the candidates for the coming election. What they do? Usually, the office bearers at the central level or any consultative body at the center frame a committee or different committees for different purposes. So one committee they may create to look for the manifesto of a political party. कोई political party कोई एक कमेटी जो है वो बना लेते हैं, उस कमेटी का उसका काम ये होता है कि वो पार्टी के लिए मैनिफेस्टो तैयार करते हैं. मैनिफेस्टो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इलेक्शन के लिए जो उनका प्रोग्राम होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो इसको रिटन फॉर्म में लेके आते हैं. That manifesto framed by the committee is presented to the official of the political party or any forum, जिसमें उसका मजलिस आमला हो सकता है, कोई मरकजी काउंसिल इनकी हो सकती है, या जो कुछ भी है, ये हर पार्टी का अपना स्ट्रक्चर है. तो वो उसको एक्सेप्ट कर देता है, तो उसको फिर या तो किसी जलसे में उसको अनाउंस कर देते हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको उसमें कह देते हैं कि ये पार्टी का मंशूर है, और फिर उस पर उठने वाले सवालात के जवाब भी दे देते हैं. So this is the process which is usually adopted in Pakistan related to the program for the election called manifesto. And secondly, these political parties also constitute committees to select candidates for the election. मसलन कोई उसका सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, उसका कोई सेंट्रल काउंसिल है, कोई उसका प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, या जो कुछ भी है, या हर पार्टी का अपना तरीका होता है. तो वो एक कमेटी बना देते हैं. उस कमेटी का काम ये है कि वो लोगों को इलेक्शन एक टिकट दे दें. उसका प्रोसीजर ये कर देते हैं कि दे सर्कुलेटेड among the party members, they ask the members to apply for the candidate, became candidate for a constituency. तो
وہ اپلیکیشن جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، اس اپلیکیشن کے ساتھ کچھ ٹوکن منی بھی وہ ڈپازٹ کر دیتے ہیں، اور اس میں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے لیے ان کی کیا کیا خدمات ہیں۔ تو وہ جو پولیٹیکل پارٹی نے جو کمیٹی بنائی ہوئی ہیں، تو اس کمیٹی جو ہے اس میں وہ اس کو کال کرتے ہیں، اس کو انٹرویو کرتے ہیں، اور یہ اس کی پوری اسکروٹنی کر کے انٹرویو کر کے آخر میں پھر اپنے سجیشن جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ جو ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں، یا تو پارٹی لیڈرشپ کو یا پارٹی کی جو سینٹرل کمیٹی ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں، اینڈ دین فائنلی دے گیٹ اپروول فرام دی پولیٹیکل پارٹی، اور اس میں پھر وہ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ امیدوار پارٹی کی طرف سے نامزد ہو جاتا ہے اس کنسٹیچوئنسی میں۔ یوزولی وہ دو لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی ایک جو ہے مین کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، ایک کورنگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے۔ کورنگ کینڈیڈیٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ نااہل ہو جائے الیکشن کمیشن سے، کوئی اس پر اعتراض کر دیں، تو اس صورت میں پھر دوسرا جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے ہمارے ہاں پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے کینڈیڈیٹس منتخب کرنے کا، نامزد کرنے کا۔ پھر اس کو وہ ایک لیٹر دے دیتے ہیں، اور وہ لیٹر جو ہے وہ پھر الیکشن کمیشن میں اس کو شامل کر دیتے ہیں، اور اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کو ٹکٹ مل گیا۔ یہ طریقہ ہے ہمارے پاکستان میں۔ اس میں آپ ایک اور ویڈیو جو میں نے آپ کو بھیجا ہے پل ڈیٹ کا، آپ وہ بھی دیکھ لیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستان جو ہیں وہ کس طریقے سے یہاں پہ فنکشن کرتی ہیں۔ Second function of the political party is to evaluate, to examine and scrutinize the government, the performance of the government. And in some cases they can also form shadow government. Shadow government, this tradition is well established in UK, جہاں ایک طرف حکومت کے عہدیداران ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن اپنے طور پر ہر منسٹری کے لیے ان کی کوئی کمیٹی ہوتی ہیں جس پر وہ ڈیلیبریشن کرتے ہیں، اور وہ اپنے تجاویز جو ہیں وہ سامنے لے کے آتے ہیں، اینڈ دس از کالڈ a shadow government. So one of the function of political party is to look how the government is performing, to look the policies adopted by the government, the way the government is adopting the policies, the way the government is implementing the policies, how far the government is addressing the problems of the people, the common man, and if they found any space, then start criticizing the government. اور اس میں بعض اوقات جو ہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی حد سے بڑھ بھی جاتی ہیں، ان اے سینس کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا یعنی کوئی حکومت کا کوئی اقدام ان دا لانگ رن بینیفیشل ہے نیشن کے لیے، اور شارٹ ٹرم میں اس کی کوئی نقصانات ہیں، تو وہ یہ دیکھا گیا کہ وہی جو نقصانات ہیں اسی کو وہ ہائی لائٹ کر دیں، اور کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دے کہ وہ حکومت پر کرٹیسزم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دی تھرڈ فنکشن آف دا پولیٹیکل پارٹی از ٹو کیپچر دا گورنمنٹ پاور۔ جس طریقے سے ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی other than interest groups, pressure groups, social movements, any other movement, the political party is interested to grab the power. So political party is trying to control the governmental power. اس کے لیے وہ مختلف طریقے اختیار کر سکتے ہیں. And fourth is to guide and control the members in the legislature. ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا، اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کے جو ممبرز الیکٹ ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ نیشنل اسمبلی میں ہو یا سینٹ میں ہو، دونوں میں what the political party is doing, they are guiding their members and they are also controlling their members in the parliament. Guiding in the sense that what the member and the parliament should say, what should be the standpoint of view of any of the member in the parliament,
if there is any move by the government in the parliament, if there is any move uh, in the parliament for a resolution or for a legislation, so how the member of political party should react. So in that case, the party is providing guidelines to the members in the parliament. जी आपने असेंबली के अंदर जो है, सेनेट के अंदर ये बात करनी है और करनी है तो किस तरीके से, ये सारा जो काम है ये पॉलिटिकल पार्टीज का है कि वो उनको बता दें. एंड दिस दे कैन डू थ्रू द प्रोविजन ऑफ स्ट्रॉन्ग पार्टी डिसिप्लिन्स. जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें डिसिप्लिन्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है. यानी अगर कोई मेंबर पार्टी के गाइडलाइन से हट के बात कर लेता है और कोई दूसरा तरीके इख्तियार कर लेता है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के पास ये इख्तियार है कि वो अपने मेंबर से एक्सप्लेनेशन कॉल कर दें और उनको किसी को कमेटी के सामने पेश होने का कहें, और अगर वो उसके रवैये से मुतमईन ना हो, सो दे कैन आल्सो ब्रिंग हिम और हर बैक टू फ्रॉम द पार्लियामेंट. परसों मेरा ख्याल है आपने देखा होगा कि देयर वाज ए न्यूज़ in which one of the PTI member was served a notice from the party, and probably the political party expel her from the party. उसमा क्या नाम है उसका जी, PTI के कोई मेंबर जी, उसमा कारदार जी, उस्मा कारदार. सो नाउ उस्मा कारदार जो हैं, आप इसको देख लें तो मुझे नहीं मालूम कि उसने क्या किया, लेकिन लगता यही है कि उसने कोई पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा उससे उनको एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया. एंड देन आई डोंट नो वेदर इट वाज ओनली एन एक्सप्लेनेशन और ये कि उसको निकाल दिया. अच्छा, खातून अव्वल के खिलाफ उन्होंने कोई बात की है, ठीक है. तो अच्छा, अब ये पार्टी के अंदर का इशू है, लेकिन किसी स्टेज पर यह हो सकता है कि पार्टी के जो पार्लियामेंट के अंदर अगर उसने कोई हुकूमत के खिलाफ या पार्टी के लाइन के खिलाफ वोट दिया हो, तो उस पर भी उसको शोकाज नोटिस सर्व किया जा सकता है और उसको निकाल दिया जा सकता है. इस तरह कई मिसालें हैं. आप जब भी अगर पार्लियामेंट को फॉलो कर दें तो वहाँ आपको इस तरह चीज़ें मिल जाती हैं. एंड the last point is to organize public opinion and formulate the general will. One of the important function of political party is to mobilize the people, and mobilization of the people is possible if you convince the people on your standpoint. If you convince the people, then the party can ask them to join them, and then they can also move the people for any strike, for anything which can manifest the power of the political party. So that is the function of political parties. जी, यहाँ तक अगर कोई सवाल, अभी study till now we emphasize upon the party system. And now there are some defects and some merits in the political system. So let's first discuss the merits of the political system, the party system. Number one, that a political party is essential for democracy. Just recall the discussion which we held at different times related to the modern complex society, where we concluded that the modern society is a very complex society, and it cannot be run through the traditional norms which were required, which were active and functional in a simple society. So now the person-to-person contact is decreasing, and the contacts are more now of impersonal. So in that case, democracy is evolved with the passage of time, and this democracy is function in a society through groups. Now these groups
If not organized, then democracy cannot function. So whenever we are talking about democracy, so we are talking about the political parties. Simply, democracy cannot function without political parties. Let me give you an example from our own history. During the period of Ziaul Haq, there was a debate that whether political parties are allowed in Islam or not. And there were many people who were opposing the existing of political parties in Islam. And so, of course, it was also a political agenda of Ziaul Haq to discourage the political parties in order to prolong his rule. So political parties were banned, and the 1985 election was conducted on party-less basis. As we said that it is essential for democracy, so what happened? In the election, after the election, there is then the election of the speaker. Now, who should be candidate and who should vote whom and why? Because there was no political party. So in the beginning, the elections for the speakership, आपको मालूम है कि जब असेंबली वजूद में आती है तो सबसे पहला काम उसका स्पीकर को इलेक्ट होना होता है. यानी जो पुराना स्पीकर है वो हल्फ ले लेता है असेंबली से, और उसके बाद फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट कर देता है, और नया स्पीकर जब आ जाता है तो पुराना स्पीकर जो है, एक्स असेंबली के स्पीकर जो है, वो फिर उससे बाहर चला जाता है. आपने ये ट्रेडिशन देखा होगा. तो उस वक्त जब इलेक्शन कंटेस्ट किया जा रहा था तो पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं थी, तो अब किस बुनियाद पर लोगों को इकट्ठा कर दें? सो द इलेक्शन वाज कंटेस्टेड ऑन two groups. One was Hsonian and the other one was non-Hsonian. Now, many of you will be aware of it that Hsonian refer to one of the most important college in Pakistan, and that is in Lahore. So Hsonian, इससे आपको अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इंस्टीट्यूशन इज, कि जो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल लीडरशिप और बाकी भी, कि वो कहाँ से आ जाता है. और यही हुआ कि इलेक्शन में फ़ख्र इमाम जो इस वक्त भी इस गवर्नमेंट में शामिल हैं और मेरा ख्याल है कश्मीर कम्युनिटी के हेड हैं. सो इन दोज डेज ही कंटेस्टेड द इलेक्शन एंड ही वन द इलेक्शन. यानी Hsonian कॉलेज ने के ग्रेजुएट्स ने इलेक्शन जीता, और ख्वाजा आसिफ जो इस वक्त हैं, ख्वाजा आसिफ के वालिद थे ख्वाजा सफ्तर, इफ आई रिमेंबर एग्जैक्टली, तो वो हार गए थे इलेक्शन. तो देखें, कोई ना कोई पॉइंट तो होना चाहिए ना कि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं. यानी ये तो असेंबली के अंदर की बात है, और Hsonian जो है उन्होंने इलेक्शन जीत लिया. बाय द वे, आपको बताता चलूँ कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन. मुझे एक मौके पर अपने स्टूडेंट को नॉर्दर्न एरियाज कागान नारान ले जाना का इत्तेफाक होता जब मैं लेक्चरर था. तो शोग्रान में थे कि वहाँ Hsonian कॉलेज के लड़के भी आए थे, वो भी कैंपिंग कर रहे थे, हमने भी कैंपिंग किया हुआ था. तो उसका वो टीचर मुझे कह रहा था, यानी मैं उस ज़माने की, जब मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं था, मैं तो आम लेक्चरर था. तो Hsonian का तो खैर मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा इस तरह था कि मेरा रूममेट एडवर्ड्स कॉलेज में वो Hsonian कॉलेज से था. तो उसने मुझे कहा कि देखो, ये जो उसने इशारा किया कि ये जो लड़के आपको नज़र आ रहे हैं, ये आधा पाकिस्तान है. आधा पाकिस्तान ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आधे पाकिस्तान का सारा लीडरशिप है. तो अब मुझे अंदाज़ा है कि जब वो बात कर रहा था तो इसका मतलब क्या था. इस वक्त आप ये देखें कि इनके ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिकल लीडरशिप में और स्पोर्ट्स में और बहुत सारी जगहों पर जो टॉप पे हैं, वो आपको ये कनेक्शन मिल जाता है. आप अपने सूबे में देखें तो यहाँ परवेज़ खटक से लेकर इधर होती तक और
ایم الولی تک، اور سارا جو آپ کو جب آپ اس کو بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ کہاں کا پڑا ہوا طبقہ ہے. Anyhow, so یہ ایک آپ میں سے any one of you is interested, so there is a book written by Dr. Zahid Munir. زاہد منیر is a writer, اردو رائٹر، ادیب ہیں، اس کا بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا بولتے بھی ہیں. لاہور کے ایک کالج میں پروفیسر ہیں اردو کے. ان کی ایک کتاب ہے ایچیسن کے 4 موسم. وہ چونکہ وہاں رہ چکا ہے تو اس نے اس پر کتاب لکھی ہے، تو اس میں آپ کو کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا اس کالج کے بارے میں. یہ اردو میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، ایچیسن کے 4 موسم، ڈاکٹر زاہد منیر. The second point in merit of political parties is that political parties are education, the political education to people. دیکھیں جو ہمارے ہاں ڈیموکریسی کے لیے اور پولیٹیکل سسٹم کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سب کو ان کے اداروں میں پڑھائیں پولیٹیکل سسٹم، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے. آپ کے مثال کے طور پر پاکستان میں 20 کروڑ لوگ ہیں، تو اس میں سے سارے لوگ تو اسکول نہیں جاتے، نہ کالج جاتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد تو سرے سے گئے نہیں ہیں اور اب بڑے ہیں، تو وہ پھر کیا کریں؟ تو یہ دس از ناٹ پاسبل ٹو initiate adult education center for them and to impart political education to them. Now, the political parties are playing a very important role in the modern times in order to educate the people in politics. Politics کس طرح ہوتا ہے، پالیٹکس کیا ہوتا ہے، اسمبلی کے اندر کیا ہوتا ہے، باہر کیا ہوتا ہے، الیکشن کیمپین کیا ہے، مینیفیسٹو کیا ہے، ووٹ کس طرح دیا جاتا ہے، کس طرح آپ اپنے ممبر سے پوچھ سکتے ہیں، کس طرح ان کو آپ کس طرح آپ رسپانسبل بن سکتے ہیں اپنے کینڈیڈیٹ سے پوچھنے کے حوالے سے. پولیٹیکل پارٹیز کیا ہیں، الیکشنز کیا ہیں، اس کی کیمپین کیا ہوتا ہے، تقریر کس طرح کی جاتی ہیں، ایک دوسرے پر تنقید کس طرح کی جاتی ہیں، کس طرح جو ہے سوسائٹی میں عوام کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. سو آل دیز پوائنٹس it's the political party which educate the people in politics. And another important point in favor of the political parties are that it provides stability to the government and also make it responsible. کیسے؟ یعنی اگر کسی پارلیمنٹ میں پولیٹیکل پارٹیز نہ ہوں تو وہاں کسی بھی بنیاد پر کوئی گروپ ایک دن بن جائے گا، حکومت بنا لے گا، اور اگلے دن، اگلے ہفتے، اگلے مہینے ان میں آپس میں ناراضگی ہو جائے گی اور ان کا وہ گروپ اس سے نکل کے کوئی اور گروپ بنا لے گا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے اس حکومت کو گھر بھیج دے گا. لیکن پولیٹیکل پارٹیز میں اور پولیٹیکل پارٹیز کے گورنمنٹ میں اس طرح ممکن نہیں ہوتا، بیکاز آف دا اسٹرکٹ پارٹی ڈسپلن. وہ اگر اس سے اختلاف بھی کریں تو وہ اس حکومت کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا، اگر دے گا تو پھر ان کی اپنی ممبرشپ بھی خطرے میں ہے. تو اس وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اٹ پرووائڈ اسٹیبلٹی ٹو دا گورنمنٹ. اینڈ ہاؤ اٹ میک اٹ ریسپانسبل، وہ اس طرح کہ جو ووٹرز ہیں وہ تو پولیٹیکل پارٹیز سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ کے حکومت نے کیا کیا، اسمبلی کے اندر، اسمبلی سے باہر اس پارٹی نے کیا کیا. لیکن اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز نہ ہوں تو اس صورت میں وہ اس کے لیے وہ کیسے پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے کیا کیا؟ وہ تو انڈیپینڈنٹ ممبرز ہوں گے. سو دس از another merit of the political parties جو جدید زمانے میں جو ہے وہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. And then there is also the last point is that it brings harmony between people and government. Yes, because people are members of the political parties, and these members, some of them then became members of the government. So the government is having connection with the people, with the common man, because of the political parties. ان کے تو اپنے گاؤں میں ان کا صدر ہوتا ہے، اپنے ٹاؤن میں صدر ہوتا ہے، اپنی سٹی میں ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ ملتا ہے، وہ ان کے پاس آتا ہے، جلسے کرتا ہے، ان سے پوچھ لیتا ہے، حکومت کے بارے میں پوچھ لیتا ہے. یہ سب چیزیں وہ
عام لوگ جو ہیں وہ اس پارٹی لیڈرشپ کی وجہ سے وہ تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر یہ جو لیڈرشپ ہیں سو دین ایز سم آف دیم آر ان دا گورنمنٹ، تو پھر وہ گورنمنٹ تک یہ باتیں پہنچ جاتی ہیں. اسی طریقے سے وائس ورسا، گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے، جو پالیسی بنا رہی ہے، جو کچھ وہ عوام کے لیے کر رہی ہے، وہ ساری چیزیں وہ اپنے پارٹی لیڈرشپ کے ذریعے سے اور پارٹی ورکرز کے ذریعے سے عوام تک پہنچا دیتے ہیں. سو دیر از اے کائنڈ آف ہارمنی بٹوین پیپل اینڈ گورنمنٹ بیکاز آف دی پولیٹیکل پارٹیز. Now, what are the defects of the party system? یعنی یہ بھی ہے کہ اس کے ڈی میرٹس بھی تو ہیں. تو one of the defect is the disunity and disruption in state. As I stated earlier, that political parties are interested to grab power, to control the governmental power. So in that case, then there is a possibility of disunity among the people, and there is also possibility of movement by the political parties against a sitting government, and in this way then it can disturb the stability of the government because of the party system. And the other point is that there is too much eager to capture power, and this may lead to adopt certain means which are not good. So چونکہ political parties کا one of the objective is to control the government, to win the election, to get support of the people. تو اس میں بعض اوقات پھر جب وہ اخلاقی وجود انسان کا کمزور ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ اپنے اینڈ تک پہنچنے کے لیے ہر مین استعمال کر لیتا ہے. So in some cases then they can say that ends justify the means. So اگر ends اس کے یہ ہیں کہ حکومت تک پہنچا جائے تو اس کے لیے جو طریقے اختیار کرنے پڑے وہ بے شک بد اخلاقی پر مبنی ہوں، وہ اخلاقی اصولوں پر پورے نہ اتر رہے ہوں، ویلیوز کے خلاف ہوں، جو کچھ بھی ہوں وہ سب کچھ کرے گا تاکہ وہ حکومت تک پہنچے. So this is another problem with the political parties. And the third problem with political party is that it upholds favoritism. You may have heard this statement that either you are with us or against us. So sometimes, not always, but sometimes in certain political parties this tendency emerge, and which went to an extent of fascist tendencies. اس لیے کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ الیکشن جیت کے آیا ہوتا ہے، اس کو کسی نے ووٹ دیا ہے، تو جس نے ووٹ دیا ہے وہ اب چاہے گا کہ اس کو کمپنسیٹ کر دیں، اس کو ریوارڈ دیں. کسی کے پاس اگر 100-200 ووٹ ہیں تو پھر وہ اس کو اور بھی قریب سے وہ اس کو اور بھی قریب کرے گا. اس قربت کے لیے ممکن ہے کہ بعض موقعوں پر وہ فیورٹزم کا سہارا لیں اور میرٹ کا خیال نہ رکھیں. ٹھیک ہے، تو دس از سم تھنگ وچ از پاسبل. تو اس وجہ سے بعض اوقات جو ہیں پارٹی جو افیلیشن ہے دیٹ بیکیم پرماننٹ اینڈ ڈومیننٹ، اور اس کی بنیاد پر پھر اپنے لوگوں کے لیے سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، اور جو اس کے مخالفین ہیں اس کی جائز بات کو بھی نہیں سنی جاتی. So these are some of the demerits of the political parties. لیکن یہ تو اس مظہر الگ صاحب کی کتاب میں انہوں نے اس طریقے سے دیا ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈیمیرٹس اپنی جگہ پہ، لیکن آپ ان کے میرٹس کو دیکھیں تو اس کے الٹرنیٹیو کوئی سسٹم اگر ہو تو جو ہم نے ڈیمیرٹس بتا دیے ہیں سو اٹ کین آلسو بی دیئر. ہم نے کہا کہ جب انٹرسٹ کا کلیش آ جاتا ہے سو دیر ول ڈیفینیٹلی بی ڈسیونٹی. سو دیٹ کلیش آف انٹرسٹ can be because of the political parties, because of the interest groups, because of the pressure groups, because of the rivalry between two or more than two departments of the government, two or more than two institutions of the government, and then the second can also be there because
in order to get control of the government. So one can adopt any means. اس لیے کہ وہ پھر اپنے آپ کو اخلاقیات کا پابند نہیں سمجھتا. مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ جی یہ پالیٹیشینس تو یہ کر رہے ہیں، سو ملٹری جو ہے، ملٹری جنرل اس طرح اس کو اگر آپ جسٹیفائی کر دیں تو they can also do the same thing, whether it is point number 1 ٹھیک، point number 2 اور point number 3. سو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اس میں. یعنی اس کے الٹرنیٹ اس وقت تک ہم نے پیدا نہیں کیا کہ ہم یہ کہیں کہ جی اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. جی اینی کوشچن. یعنی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بعض اوقات یہ جو نیشنل لیول پر یونٹی ہے اس کو بھی ایٹ اسٹیک کر دیتی ہے. اس کے لیے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی جو گورنمنٹ ہے، اچھا اس میں دیکھیں میرا جب تجزیہ ہوگا تو ظاہر ایک استاد کی حیثیت سے اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کو دیکھتا ہوں یہ پاکستانی پالیٹکس میں. تو 90s میں جس طریقے سے پی 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 اور پی ایم ایل این، نواز شریف اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان جو اختلاف جس طریقے سے تھا اور اس نے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد پھر جب 2002 کا الیکشن، خیر وہ بھی تو ماشاء اللہ، لیکن 2008 اور 2013 یہ دو الیکشن جو ہیں اس میں باوجود اس کے کہ دونوں پارٹیاں الگ الگ آئی، لیکن اس میں یہ مسئلہ نہیں تھا جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. اس وقت ان کے درمیان پولرائزیشن آپ کہہ لیں، پولرائزیشن اتنا بڑھ چکا ہے کہ بعض اوقات جو نیشنل ایشوز ہیں اس پر بھی نہیں آ جاتے. being a student of politics in Pakistan, studies and history, ایسے موقعوں پر حکومت جو ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہے جب ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں. جیسے ایکسٹرنلی آپ یہ دیکھیں کشمیر کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، ریسنٹلی پینڈیمک کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، تو ایسے موقعوں پر یوزلی ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ اکٹھے ہو کے ان سچویشن کو فیس کرتی ہے. انفارچونیٹلی اس دفعہ جو ہے، اس دفعہ ایسا نہیں ہے، اور اس دفعہ جو بالکل ایک فزیکل اور نیچرل ایک کیلمٹی آپ اس کو سمجھ لیں، پینڈیمک، اس پر بھی پولرائزیشن ہے. اس طرح یہ پچھلے جو 8 سال ہیں اس حکومت سے پہلے والے 8 سال جو ہیں اس میں اس طرح نظر نہیں آیا تھا. تو یہ ہے وہ اس کے ڈی میرٹس بیکاز آف دی پولیٹیکل پارٹیز. ون پارٹی سسٹم مینس دیٹ there is the existence of only one party, and the rest of the groups and political parties are forbidden by law. یعنی جو اتھارٹیرین ریجیمز ہیں، جو ڈکٹیٹرشپ ہیں، وہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت وہ الاؤڈ ہے اور دوسرا نہیں ہے. جیسے چائنا میں صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. اسی طریقے سے کسی زمانے میں عراق میں اور ایران میں اور شام میں، لیبیا میں، اور اس طرح یہ جو ڈکٹیٹرشپ تھی مختلف جگہوں پر، تو اس میں صرف ایک پارٹی کو موقع حاصل تھا اور وہی رول کرتا تھا، وہی فنکشنل کر سکتے تھے. جیسے اس وقت بھی آپ شام میں دیکھیں تو جو بشار الاسد ہیں، تو جی نارتھ کوریا، یس چائنا نارتھ کوریا. So there is the existence of only one political party. So this is one political party system. Yes, Baasist, Baas party یا Baasist parties جو عراق میں بھی اور شام میں بھی. Now in this case, in one party political system, there is no choice with the people. So people cannot choose among the alternative. They can vote only to one political party and one candidate. This is the problem with one party system. Then the people are restricted. There are restrictions upon the people. They cannot form their organization. They cannot organize themselves in under a different umbrella.
other than the official political party. And one positive thing is in the one party system is that there is continuity of policies. یعنی ایک ہی پارٹی کی چونکہ حکومت ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ جو پالیسی اختیار کر لیتے ہیں تو دوسرے الیکشن کے بعد بھی چونکہ اسی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو اس کی وہ پالیسیز جو ہیں وہ کنٹینیو رہتی ہیں. سو دس از دی پلس اینڈ مائنس آف دی ون پارٹی سسٹم. دین دیر از دی ملٹی پارٹی سسٹم. Multi-party system, in many of the countries of the world, there is this multi-party system. It means that there are different political parties in the political system. One may choose one political party, and the other may choose in another political party, and a third one may choose in another political party. And one may have the choice to elect one political party in one election, and the election of another political party in another election, and the election of a third political party in the third election. So people have many choices for them whether to join one political party or the second political party. Now, chances of civil alternative government. It means that the problem is that if there are multi-party, so sometime in the election one party may not get absolute majority. So the political party is then in need of support of another political party. So coalition government are formed. In coalition government, because of the multi-party system, there is always an alternative to government. مثال کے طور پر اس وقت پی ٹی آئی اور اس کے الائنس کی حکومت ہے تو یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. تو اب اس میں سے مثال کے طور پر اگر کچھ لوگ اس سے نکل کے دوسرے پولیٹیکل پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ الائنس بنا لیتے ہیں تو اس صورت میں بھی پھر دیر از پاسبلٹی کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے الٹرنیٹیو کوئی گورنمنٹ وجود میں آئے. سو دس از پاسبل ان دا ملٹی پارٹی سسٹم. یہ پھر ٹو پارٹی سسٹم میں نہیں ہوتا یا ون پارٹی سسٹم میں نہیں ہوتا. ٹو پارٹی سسٹم پر ہم ابھی بات کر لیتے ہیں. The third problem in the multi-party system is that, as I told you, that there is possibility of changing of government, the coalition government. So there is always intrigues in the legislature. اس میں سازشیں ہوتی ہیں, گروپنگ ہوتی ہیں, کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں, کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں. ہر وقت جو ہے حکومت جو ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے کہ جی کہیں جو ہے یہ حکومت نہ چلی جائے. So that's another problem with the multi-party system. And because of this reason, the political stability is lacking in the multi-party system. جس طرح کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ٹو پارٹی سسٹم میں ہوتی ہیں یا ون پارٹی سسٹم میں ہوتی ہیں وہ اس طرح ملٹی پارٹی سسٹم میں نہیں ہوتی. اس لیے جیسے میں نے ابھی کہا کہ کچھ ہی یعنی کم وقت میں دیر از پاسبلٹی کہ ایک کولیشن جو ہے اپنے دوسرے کولیشن کے ساتھ اپنا پارٹنرشپ چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ بنا لے اور پھر وہ اسمبلی میں ان کو اکثریت مل جائے اور اس طرح حکومت چینج ہو جائے. سو there is this political instability is there in the system. Then the two-party system. Now how this two-party system evolved, this is particularly true in the case of US and also in some cases in the UK as well. Now what happened? There are multi-party system, but with the passage of time, کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے پاس وہ چھوٹی پارٹیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور ٹو پارٹیز جو ہیں وہ ایمرج ہو کے آ جاتی ہیں. یعنی جیسے یو کے میں ملٹی پارٹی سسٹم ہے لیکن عملاً کیا ہے, عملاً وہاں پر دو پارٹی وجود میں آ چکی ہیں, لہٰذا وہاں یا تو کنزرویٹو ہوگا یا پھر لیبر پارٹی ہوگا. اسی طریقے سے یو ایس میں تو بہت عرصے سے دو پارٹیاں ہیں, ڈیموکریٹک ورسز ریپبلکن,
اسی طریقے سے کسی وقت میں ڈیموکریٹک ورسز ویگ، یہ اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ جائے گا، جو آپ دیکھ لیں گے اس میں بتا دیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو ٹو پارٹی سسٹم ہے، اٹ ایوالو فرام دی ملٹی پارٹی سسٹم وقت کے ساتھ ساتھ۔ میں پاکستان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ 1990s میں ہمارے ہاں بھی ٹو پارٹی سسٹم جو ہے وہ ایمرج ہو رہا تھا، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این۔ 90s میں مورلیس یہی دو پارٹیاں جو ہیں ان کی حکومت بنتی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹی پارٹیاں نہیں تھیں، اور پارٹیاں نہیں تھیں، اور پارٹیاں تھیں، لیکن وہ ان میں سے ان کے ساتھ الائنس کرتے تھے۔ جیسے پی ڈی اے ایک تھا الائنس پی 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 کا، اسی طریقے سے نواز شریف کا آئی جائے کا الائنس تھا۔ تو یہ الائنس کر کے چھوٹی پارٹیاں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شامل ہوتے تھے، اور براڈلی جو ہیں دو پارٹی۔ سو دس واز ایوالونگ in Pakistan in the 90s and then also in 2008 and 2013. But in 2013, then you see that there was a change and the emergence of the third political parties in 2018. So 2002 میں بھی پی 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 ایمرج ہو کے آئی، اور 2013 میں پی ایم ایل این۔ تو یہ دو پارٹی سسٹم کی طرف ہم جا رہے تھے کہ درمیان میں پھر پی ٹی آئی میں ایک تیسرا آپشن جو ہے وہ لوگوں کے پاس آیا۔ سو the merit of two-party system in contrast to the one-party system is that there is an alternative to the voters. In one-party system there is hardly any alternative, but in two-party system and multi-party system there is alternative to voters. In the two-party system the formation of a government is easy. یعنی یا تو ایک پارٹی برسر اقتدار ہوگی تو دوسرا اپوزیشن میں ہوگا، اور اگر دوسرا اگلے الیکشن میں جیت جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اقتدار میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا کہ جی اچھا کیسے حکومت بنا لے اور کس کے ساتھ مل کے حکومت بنا لے، نہیں، بس وہ اگر ایک ووٹ کی برتری بھی ہو تو حکومت جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے یو کے میں ونسٹن چرچل نے ایک ووٹ کی برتری کی بنیاد پر حکومت کی تھی، اور میرا خیال ہے شاید 5 سال تک انہوں نے حکومت کی تھی۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں انڈیا میں بھی ایک ووٹ کی برتری پر جو بی جے پی کی حکومت تھی، پہلی حکومت جس کا اٹل بہاری واجپئی جو ہے تو وہ پاکستان بھی آئے تھے، تو اس کو صرف ایک ووٹ کی برتری حاصل تھی، ایک بار ہی کنٹینیوڈ ہز رول۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے ٹو پارٹی سسٹم میں کہ اس میں پھر بہت زیادہ آگے پیچھے نہیں کرنا پڑتا، اینڈ اٹ آلسو انشور دی اسٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی ٹو دی الیکٹڈ گورنمنٹ۔ دونوں میں جو یہ ٹو پارٹی سسٹم میں یہ ہے کہ اس میں چونکہ وہ کولیشن گورنمنٹ کے چانسز نہیں ہوتے، اس لیے وہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہے، اینڈ دی گورنمنٹ کین فنکشن اسموتھلی بیکاز the government is ensured that the government will continue for 5 years. And in this case then there is also stability to the government, and the government is emerged as a strong government. And the other positive thing is that in the two-party system there is it is very easy to fix the responsibility of the failure or the sense of achievement before the voters. یعنی دو پارٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں اگر وہ سکسیس اختیار کر لیتی ہیں تو وہ بھی آسان ہوتا ہے، اور اگر فیلئر ہوتا ہے تو وہ بھی آسان ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ نہیں، کولیشن گورنمنٹ میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہیں کہ جی دیکھو یہ ہماری وجہ سے تو ہم نے یہ کامیابی حاصل کی، اور جو ناکامیاں ہیں وہ اپنے جو کولیشن پارٹنر ہے اس پر ڈال دے کہ نہیں یہ ان کی وجہ سے۔ تو خواہ وہ سکسیس ہیں یا فیلئر ہیں اس کو فکس کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے۔ اینڈ لانگ ٹرم پلاننگ از پاسبل ان دا کیس آف ٹو پارٹی سسٹم۔ جو ملٹی پارٹی سسٹم ہے اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ جی کبھی ایک طرف منہ، کبھی دوسری طرف منہ، کبھی تیسری طرف۔ تو لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے اٹ از پاسبل ان دی ٹو پارٹی سسٹم۔ جی، اینی کویسچن پلیز؟
Maham, your question that ups and down in the PMLN, उसमें जो 90s में था, 90s में प्रॉब्लम ये नहीं था, पीपीपी उसके दरमियान बहुत सख्त इख्तिलाफ था, ये बात ठीक है, बट उसमें जो हुकूमत को बर्खास्त करना पड़ा, इट वाज नॉट बाय द पीपल बट बाय द प्रेसिडेंट, इसलिए कि उस वक्त प्रेसिडेंट के पास इख्तियार था कि हुकूमत को बरतरफ कर सकता था और असम्बली बर्खास्त कर सकती थी, तो उसकी वजह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से नहीं। देखें इसमें पीपीपी के दौर में आप ये देखें कि कितना ज्यादा अपहीवल हुआ था, उसमें आप वो जो जुडिशरी का इशू आपके सामने, लाहौर से जुलूस रवाना हुआ, कितना बड़ा मसला था कि हम तो डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, हो सकता है हुकूमत जो है वो चला जाए, बट इट डजंट वर्क। इसी तरीके से उसके बाद फिर आप ये देखें, जुडिशरी ने जब नाअहल कर दिया गिलानी को, और उसके बाद परवेज अशरफ आया, और फिर वो, तो उसके बावजूद वो कंटिन्यू रहा, इसलिए कि सदर जो है वो हुकूमत को बरतरफ नहीं करना चाह रहा था, तो ये चीज़ उसकी वजह से था। जी जी 18th अमेंडमेंट, जी इससे पहले आप देखें, अगर आप में से कोई सवाल आपने किया हो, मैंने it is simply a sign of the elite's control of higher up issues since the break. उस सवाल को मैं समझा नहीं। मामा ताहिर, सर इस कॉलेज में ऐसी क्या बात है, वो बस एक अलग ही दुनिया है, जिसकी फीस जो है 25, 30 और 35 हजार रुपए पर मंथ हो, तो आप अंदाजा लगा लें। 25 तो मेरा ख्याल है बहुत पहले था, अब मेरा ख्याल है शायद 40-50 तक पहुंच चुका होगा। इट्स नॉट सिंपली फॉर द कॉमन मैन, वो सारा जो लीड क्लास है उन्हीं के लिए है। आप जब ये ऊपर की सतह पर आ जाएंगे ना, तो आपको फिर अंदाजा हो जाएगा कि ये सारा एक चीज फैक्टर है ना, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को हमारंगी में भी, ज़हनी तौर पर भी, तो इस वजह से ये होता है, क्योंकि वो हर ऑफिस की अपनी मजबूरियां होती हैं। मसलन देखें, मैं आपको समझा देता हूँ, यानी इस स्टेज पर हमारा काम ये है कि आप समझे, आप लोग भी इसको why is that college for boys only? It's because of the British period, वहीं से चला आ रहा है। Asfandyar, yes, you can have your own opinion. We need multi-party system in order to keep the system intact. नहीं, अगर आप सिस्टम को इंटैक्ट करना चाहते हैं, then two-party system. लेकिन you have your own opinion. I agree with you. सर अस्सलाम वालेकुम। जी प्लीज, जी असफंदियार, जी प्लीज। सर मैं ये ओपिनियन मेरी इस वजह से है क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान में 2014 का जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने एक पार्टी को सपोर्ट की। अगर मल्टीपल पार्टी मतलब 3 पार्टी सिस्टम अगर पाकिस्तान में ना हो, तो मतलब कि अगर पीपल पार्टी उस वक्त नून लीग को सपोर्ट ना करती तो फिर तो सिस्टम ड्यूरिल हो चुका होता है। इस वजह से सर मैंने ये आर्गूमेंट दिया कि पाकिस्तान में मल्टीपल पार्टी सिस्टम हो ताकि डेमोक्रेसी ड्यूरिल ना हो। देखिए, बात यह है कि मल्टी पार्टी सिस्टम ठीक है, उसमें बात सही है, लेकिन ये जो पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां, ये दो जो बड़ी पार्टियां हैं, उनके साथ मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मर्ज हो जाए, लेकिन ये कि उनके साथ इन अलायंस हो जाए, यानी मल्टी पार्टी अल्टरनेटिव भी लोगों के पास हो, लेकिन उधर से गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी भी हो, क्योंकि जब आपके पास 3 पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं ऊपर लेवल पर, तो उनमें से 2 मिलके आसानी से तीसरे को जो है वो अनसीट कर सकती है, ये प्रॉब्लम। सर पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि जब भी 2 पार्टी सिस्टम हो, 90s में देखिए आप, इससे पहले भी देखिए, 2 पार्टी सिस्टम में जो आर्मी है वो एक पार्टी को अपने साइड पर इजीली कर सकती है, जबकि 3 पार्टी सिस्टम जो मेजर 3 पार्टीज हो उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं, अब जो है, अब सूरत हाल डिफरेंट है। अब इस वक्त जो है, जो 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब उनके हाथ नहीं आ रहे हैं, दे लर्न अलॉट,
پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں اس کی بنیاد پر لرنڈ الاٹ، اس وجہ سے ان کے ہاں اب ایسا ایشو نہیں ہے. جی اینی ادر کویسچن؟